ہوگی ہوگی ہو گئی. ہوگی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے سیاست کی. اب جو جی سیاست جی ہے، سیاست میں بتایا تھا آپ کو کہ دو چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے فارمیشن آف گورنمنٹ، جی سر. اور دوسری چیز ہے ٹو رن دا بزنس آف اسٹیٹ. یس سر. یہ دو چیزیں ہیں سیاست میں، اور ان دو چیزوں کے اعتبار سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو حکومت سازی ہے اور امور ریاست ہے، ان دونوں کے اعتبار سے فرق ہے جتنے بھی سیاسی نظام پائے جاتے ہیں. اب جو سیاسی نظام دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا آپ کو بتایا تھا کنگ شپ یا بادشاہت ہے. جی سر. بادشاہت کے بعد جو دوسرا نظام ہے ڈکٹیٹرشپ. آمریت ہے، ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں اسے. اور اس کے بعد جو تیسرا نظام ہے جو آج کل بھی چل رہا ہے وہ آپ کو بتایا تھا جمہوریت کہتے ہیں اسے. جی اب سر. جو جمہوریت ہے اس کی دو لیئرز ہیں یا دو سیٹ اپ ہیں اس کے. ایک اس میں پریزیڈینشل سیٹ اپ ہے اور ایک پارلیمنٹیرین سیٹ اپ ہے. پریزیڈینشل سیٹ اپ آپ کو بتایا تھا جس میں جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ براہ راست ووٹ لیتا ہے عوام سے. اس میں ایک آدمی کے پاس زیادہ اختیار ہوتا ہے. جبکہ پارلیمنٹری سسٹم میں عوام سے نمائندے ووٹ لیتے ہیں، نمائندے ووٹ لے کر جا کر پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنی ایک کابینہ تشکیل دیتے ہیں، اور کابینہ کا جو سربراہ ہے وہ حکومت کا سربراہ بنتا ہے. اچھا، ان سب کے بعد ہم جو چوتھا سیٹ اپ ہے وہ ہے خلافت. اب ہم خلافت کو شروع کرنے لگے تھے تو خلافت میں میں نے یہ کہا تھا کہ پہلے ہم تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ریویو کریں گے تاکہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں. جی اب سر. خلافت ہے کیا؟ اس میں بھی ہم نے پھر وہی دو چیزیں دیکھنی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومت سازی، اور دوسری چیز ہے امور ریاست. کہ ایک تو اس میں حکومت بنتی کیسے ہے، جب حکومت بن جاتی ہے پھر وہ امور ریاست کیسے چلاتی ہے. تو یہ دونوں ملا کر بن جاتی ہے خلافت. اچھا، اب ان دونوں کو سمجھنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور وہ ساری چیزیں جو کہ اس سے وابستہ یا جڑی ہوئی ہیں ان سب کو سمجھیں گے. اچھا جی، اب جو ہم نے بنیادی طور پر سمجھنی ہے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلامی ریاست. اسلامی ریاست کیا ہے، اسلامی ریاست تھی کون سی، اور سب سے پہلی اسلامی ریاست بنی کیسے. وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ سب سے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. جی سر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کے بعد آپ جو اقدامات کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اسلامی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے. اب ان میں سے جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا اقدام ہے وہ ہے میثاق مدینہ. میثاق مدینہ اگر آپ کو یاد ہو، یہاں تک ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. میثاق مدینہ کے جی بعد سر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مواخات قائم کیا. رشتہ مواخات کا بھی ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، اور اس کے پہلے جو پہلو ہیں مختلف مواخات کے وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی اس کو آگے بڑھایا اور اسی ریاست کو چلاتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس ریاست میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اس کے بعد ریاست کی سربراہی، انتقال اقتدار، وہ کیسے ہوتا ہے. یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جیسے عمران خان ہے، عمران خان کے بعد اگلا وزیر اعظم کون بنے گا.
اب جیسے نواز شریف تھا، نواز شریف کے بعد وزیر اعظم بنا عمران خان، تو نواز شریف کے بعد عمران خان کو اقتدار کیسے منتقل ہوگا، اسی طرح یہ سوال بہت اہم ہے خلافت میں، کہ خلافت میں اقتدار کیسے منتقل ہوگا۔ تو اس کے لیے بنیادی طور پر چار جو پہلے خلفاء ہیں ان کو دیکھنے سے ہمیں یہ سارا کا سارا سیٹ اپ سمجھ آ جائے گا۔ ان میں سے سب سے پہلے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ کیسے بنے اور پھر اس وقت کے حالات کیا تھے، اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو یہ ساری تفصیل ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ حضرت ابو بکر صدیق کی دفعہ کیا صورتحال تھی۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا اس دنیا سے تو اس وقت کے حالات کچھ یوں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر غسل دیا جا رہا تھا، تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف سقیفہ بنی سعدہ میں انصار اکٹھے ہوئے اور وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہ رہے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے وہاں پر مخالفت کی اور یہی بات سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو پتہ چل گئی۔ حضرت ابو بکر اور عمر یہ دونوں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر سقیفہ بنی سعدہ روانہ ہوئے۔ تو راستے میں ان کو 2-3 لوگوں نے روکا بھی، لیکن آپ چلے گئے۔ اب سقیفہ میں پہنچے تو وہاں پر باہم مباحثہ ہو رہا تھا۔ اب اس میں سیدنا صدیق اکبر بھی شامل ہو گئے اور وہ بھی کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم سابقین الاولین میں ہیں، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والا میں، مکہ میں ہم نے کفار کے ہاتھوں تکالیف اٹھائی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہجرت کی، اب ان سب وجوہات کے باعث ہم تم سے زیادہ حقدار ہے خلافت کے۔ اب دوسری طرف جو انصار ہیں یا اوس اور خزرج ہیں ان کے نمائندے تھے، ان میں حباب بن منظر بن الجو یہ کہہ رہے تھے جی کہ چونکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدد کی تمہاری، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی مدد کی، تو ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو انہوں نے حباب بن منظر نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک خلیفہ تم میں سے بن جائے امیر اور ایک امیر ہم میں سے بن جائے، تو اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تلواریں ہمارے درمیان فیصلہ کریں گی، یعنی اس حد تک بات چلی گئی۔ جب یہ والی بات ہوئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بولے کہ تمہیں یاد ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمہارے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے۔ بہرحال یہ بات بڑھتی گئی یہاں تک کہ حضرت بشیر بن سعد بن نعمان یہ قبیلہ خزرج سے تھے، انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قبیلہ قریش ہے یہ امارت اور خلافت کی زیادہ مستحق ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا آپ لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کل امام قریش سے ہوں گے۔ تو جب حضرت بشیر بن سعد نے یہ بات کی تو حباب بن منظر جو سب سے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں اگریسو تھے اس معاملے میں، خلافت کے معاملے میں، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر خاموش ہو گئے۔ تو جب وہ خاموش ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کی طرف بیعت کا اشارہ کیا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھی میں تو ہرگز بیعت نہ کروں گا جب تک ابو بکر موجود ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ نے بھی یہی بات کی کہ بھی حضرت ابو بکر زیادہ مستحق ہیں۔ تب حضرت بشیر بن سعد وہ اٹھے اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر، پھر حضرت عمر فاروق، حضرت ابو عبیدہ اور اوس اور خزرج یہ سبھی لوگوں نے پھر بیعت کر لی۔
اور اس بیعت کے بعد جب تجدید و تدفین ہو گئی تو اگلے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں، حضرت ابوبکر صدیق وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پر بیعت عام ہوئی اور خلافت کا ایک خطبہ بھی دیا۔ اچھا یہاں تک کلیئر ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی خلیفہ کیسے بنے؟ جی سر۔ جی سر۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ نو سر۔ اچھا اب یہاں پہ ایک مسئلہ بنتا ہے حضرت علی کی بیعت والا، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی، یہاں پہ کچھ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو بہرحال جتنی بھی روایات ہیں ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اور یہاں کچھ حالات ایسے ہوئے تھے، لیکن 40 دن بعد حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر سیدنا علی المرتضیٰ نے بیعت کر لی تھی۔ اچھا جی، حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کے بعد دوسرے خلیفہ بنے ہیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہیں۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیسے بنے، اس کے بارے میں کوئی وہ دو رائے ہی نہیں ہے۔ یہ سمپل سی بات تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد وصیت کر دی کہ جی میں اپنے بعد عمر کو تم پر خلیفہ نامزد کرتا ہوں۔ تو یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے، اس لیے ان کے حوالے سے بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اب ایک طریقہ وہ ہو گیا کہ جی وہاں پہ سقیفہ بنی سعدہ میں بحث مباحثہ ہوا، مشاورت ہوئی، اور اس مشاورت کے نتیجے میں ایک بندے کو خلیفہ چن لیا گیا۔ یہ ایک پہلا طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ کہ جو پہلے سے سربراہ مملکت ہے وہ نامزد کر دے جی میرے بعد یہ فلاں خلیفہ ہوگا، تو یہ دوسرا آ گیا۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے۔ اب وہ تیسرا طریقہ تھا جو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ وہ کیا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا تو آپ نے اپنی وفات سے پہلے ہی ایک کمیٹی تشکیل دے دی جس میں 6 صحابہ کرام شامل تھے، حضرت عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اچھا یہ سارے لوگ تھے، یہ کمیٹی تشکیل دے دی کہ جی آپ لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیں۔ تو یہ اب تیسرا طریقہ ہے۔ اب اس کمیٹی نے مل کے نام کر لیا، وہ چن لیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اب یہ ہو گئے 3 طریقہ کار، پہلا باہم مشورہ، دوسرا نامزدگی، اور تیسرا کمیٹی تشکیل دے دینا، اور کمیٹی تشکیل دینے کے بعد وہ آپس میں کسی ایک کو چن لیں۔ تو یہ ہو گئے 3 طریقہ کار خلافت کے۔ اس کے بعد چوتھے خلیفہ بنتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عثمان غنی نے تقریباً 12 سال حکومت کی ہے۔ اس 12 سالہ دور حکومت میں حضرت عثمان غنی نے جو 6 سال ہے وہ متفقہ طور پر پرسکون حکومت کی ہے، اور ان 6 سال کے بعد باقی 6 سال وہ شورش برپا رہی ہے۔ اب جو شورش والے سال ہیں ان میں ان کا اختتام پھر ایسے ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جن حالات میں سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ منتخب ہوئے اور ان کی بیعت ہوئی وہ غیر معمولی حالات تھے۔ تو ان غیر معمولی حالات میں ہوا یہ تھا کہ لوگ اکٹھے ہو کے تشریف لے گئے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے جا کے درخواست کی۔ تو ان کی درخواست کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ نے چند شرائط کے ساتھ خلافت قبول کر لی۔ بہرحال حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت یہ ایک چوتھا ماڈل ہے۔ چوتھا ماڈل یہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کے جائیں ایک آدمی کے پاس جو کہ کیپیبل ہو، جو اہل ہو،
اور اہل ہو اس کو مل کے سارے خلیفہ نامزد کر دیں یا امیر منتخب کر دیں. یہ کل ملا کے ہو گئے کتنے طریقے؟ 4. ویری گڈ، 4 ہو گئے. 4 طریقے سے. ٹھیک ہو گیا. ان چاروں طریقہ کار کی سمجھ آ گئی ہے؟ اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اب ابھی تک ہم نے ذکر کیا خلافت میں حکومت سازی کو. حکومت سازی میں ہمارے پاس سب سے پہلا ماڈل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ نے ہجرت کی اور ہجرت کرنے کے بعد ایک ریاست کی بنیاد رکھ دی. دوسرا ماڈل ہے ہمارے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، انتقال اقتدار کا. اس کے بعد تیسرا ماڈل ہے ہمارے پاس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی انتقال اقتدار ہے. چوتھا ماڈل ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اور پانچواں ماڈل ہے سیدنا علی المرضی والا. اب جو طریقہ کار ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس میں سب سے پہلے والا ماڈل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی تھی تو اس میں انتقالی اقتدار نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو نکال دیتے ہیں. تو نکال کے ہمارے پاس رہ گئے باقی 4 ماڈل. اب ان 4 ماڈل میں سے یہ 4 ماڈل ہیں جو کہ رائج ہیں یا مروجات ہیں. ان چاروں میں سے کوئی ایک طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ عصر حاضر کے ایک محقق ابھی ریسنٹلی گزرے ہیں، ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب، انتہائی کمپیٹنٹ آدمی تھے اور انہوں نے بے شمار تحقیق کی. ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس میں یہ طریقہ کار اہم نہیں ہے کہ کس طرح سے اقتدار ملتا ہے یا کس طرح سے امیر یا خلیفہ منتخب ہوتا ہے، بلکہ اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ اہم یہ ہے کہ جو امیر یا خلیفہ بن رہا ہے اس کا معیار کیا ہے. اسلام نے جو حکمران کے لیے معیارات دیے ہیں، اگر تو وہ معیارات کسی شخص میں موجود ہیں اور وہ شخص بادشاہ بن جاتا ہے تب بھی وہ اسلامی نظام حکومت ہے. اگر وہ شخص وزیر اعظم بن جاتا ہے تب بھی وہ اسلامی نظام حکومت ہے. اگر وہ شخص صدر بن جاتا ہے تب بھی وہ اسلامی نظام حکومت. اور اگر وہ شخص آمر یا ڈکٹیٹر بن کے ریاست پہ قبضہ کر لیتا ہے تب بھی وہ اسلامی نظام حکومت ہے. اب ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کی رائے اس اعتبار سے بڑی یونیک ہے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ سر یہ جو آمری ہے یہ بھی اسلامی نظام حکومت ہے؟ بیٹے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام حکومت اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ حکمران، اگر تو حکمران اسلام کے دیے گئے معیارات پر پورا اترتا ہے تو وہ نظام حکومت اسلام ہے، پھر ہم اسے کہیں گے کہ اسلامی حکومت ہے. یہاں پہ اگر وہ شخص اسلام کے بتائے ہوئے معیارات پر پورا نہیں اترتا اور جو 4 طریقہ کار بتائے گئے ہیں ان میں سے کسی طریقہ کار کے تحت بھی آ جاتا ہے تب بھی ہم اس کو اسلامی نظام حکومت نہیں مانیں گے. یہ دونوں باتیں سمجھیں. صاحب کہتے ہیں جی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں. اچھا، ان کی اس بات میں ویسے وزن ہے، وہ ساتھ استدلال دیتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بعد نامزد کر دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی کام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیا. وہ کہتے ہیں لیکن کوئی بھی جو یزید کو خلیفہ نہیں مانتا، امیر نہیں مانتا، اسلامی حکومت نہیں مانتا اس کی. تو وہ کہتے ہیں کہ اب کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ اس میں وہ معیارات موجود نہیں تھے جو کہ حاکم میں اسلام کے مطابق ہونے چاہیے. اب دیکھا جائے تو اس اعتبار سے یہ بات بھی دل کو لگتی ہے اور سمجھ بھی آتی ہے، لاجیکل ہے نا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. کوئی کنفیوژن، کوئی پریشانی، کوئی سوال؟ نو سر. نو سر. نو سر. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں ایک چیز ہم نے ڈسکس کر لی، حکومت سازی. دوسری چیز اس میں امور ریاست. امور ریاست کیسے چلیں گے؟ تو اس کا بڑا سمپل سا فارمولا ہے کہ اسلام میں جو امور ریاست چلتے ہیں وہ چلتے ہیں انتظامیہ کے ذریعے. اس میں انتظامیہ موجود ہے.
اب جو انتظامیہ ہے اس انتظامیہ کا ایک سربراہ ہوگا اور انتظامیہ کا جو سربراہ ہے وہ ہوگا یہ ایگزیکٹو ہی ہے نا؟ جی بیٹے یہ ایگزیکٹو ہی ہے. انتظامیہ یعنی انتظامیہ سے مراد ہے گورنر ہیں یا وہ متولی ہیں شہروں کے. اس دور میں طریقہ کار یہی ہوتا تھا, مختلف گورنر انتظامیہ بنا دی جاتی تھی کہ یہ آپ نے یہ کام کرنے, آپ نے یہ کام کرنے, آپ کے پاس یہ عہدہ ہوگا, آپ یہ کام کریں گے. تو یہ سارا کچھ بنا دیا جاتا تھا اور اس سب کا جو سربراہ ہے اسے خلیفہ یا امیر کہا جاتا تھا, امیر المومنین. کلیئر ہے یہاں تک؟ سر اس لیے آج سے سر اگر ہم آج کے دور میں ریپیٹ کرتے ہیں. ڈیموکریسی میں دیکھیں تو سر گورنر کی سر کوئی ویسے کوئی ضرورت تو نہیں ہے ہمیں, اگر ہم ڈیموکریسی میں دیکھیں تو. اچھا دوسرا سوال کیا تھا؟ ایک تو یہ ہو گیا, اور کوئی بھی پوچھ رہا تھا کچھ؟ سر مجھے اس کی تھوڑی سمجھ نہیں لگی, یہ بات ریپیٹ کر لیں. چلے میں یہ بتا رہا تھا کہ حکومت سازی تو ہم نے ڈسکس کر لیا خلافت میں. Yes, sir. خلافت میں جو دوسری چیز ہے وہ ہے امور ریاست, کہ ریاستی امور کیسے چلیں گے, بزنس آف اسٹیٹ کیسے چلایا جائے گا. تو میں نے یہ بتایا کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں خلیفہ چند لوگوں کو مختلف عہدوں پر, مختلف معیارات پر, مختلف کاموں کے لیے تعینات کر دیتا ہے کہ یہ لوگ یہ کام کریں گے. Okay, تو sir. جن لوگوں کو یہ تعینات کیا جاتا ہے ان لوگوں کو کہتے ہیں انتظامیہ. ٹھیک ہے. اب میں نے یہ کہا تھا کہ اس انتظامیہ کا, یہ جو انتظامیہ تعینات کرے گا خلیفہ, اس پوری انتظامیہ کا سربراہ ہوگا خلیفہ. یہاں تک کلیئر ہے؟ جی Yes, سر. sir. ٹھیک ہے. اب انتظامیہ اور انتظامیہ کا سربراہ ہو گیا خلیفہ, اور دوسری طرف خلیفہ تعینات کرے گا کسی ایک بندے کو بطور قاضی. اور وہ قاضی کیا کرے گا؟ قاضی فیصلے کرے گا, بڑا سمپل سا فارمولا ہے, قرآن و حدیث کے مطابق. ٹھیک ہو گیا؟ Yes, sir. اچھا اب سوال اٹھایا تھا ذیشان صاحب نے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں جو وہ ہے گورنر ہے, ان کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایک بات حضرت یہ ذہن میں رکھیے گا ذیشان صاحب. جی سر. کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اسلامی نظام ریاست کی. جی سر. یہ کون ہے, کس کی کال اینڈ ہو گئی ہے جو دوبارہ نہیں اٹینڈ ہو رہی؟ گروپ میں یہ کس نے میسج کیا؟ شمائلہ ہے. اسے کہ جوائن کریں, وہ جوائن کرے گی, میں اسے ایڈمٹ کر لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی سر ٹھیک, میں کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا ہم بات کر رہے تھے اسی کی گورنرشپ کی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو جدید ریاست ہے نا, اس ریاست میں پلر جس طرح سے کھڑے کیے ہوئے ہیں, یہ اس کے پلر اس طرح سے بنائے گئے ہیں, اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ گورنر کی ضرورت نہیں ہے, وگرنہ آج بھی گورنر کی ضرورت ہوتی ہے, بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہمیں صدر کی ضرورت ہے. بظاہر ہمارے پاس جو موجودہ صدر ہے وہ ہمیں کسی کام کا نہیں ہے, ہم اس کی ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے بغیر, اس کے دستخط کے بغیر کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا, کوئی بھی قانون نہیں بن سکتا. Yes, جی sir. سر وہ تو ہم نے صدر والا تو پڑھا تھا. ہاں جی. تو جو پورا وفاق ہے, پوری ریاست ہے, اس میں جیسے صدر کی اہمیت ہوتی ہے نا, اسی طرح صوبے میں گورنر کی اہمیت ہوتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھی تھی پروونشنل اسمبلی, پنجاب اسمبلی جسے کہتے ہیں. جی سر. اب پنجاب اسمبلی اگر کوئی قانون بنائے گی تو وہ قانون بنا کے بھیجے گی گورنر کے پاس, اور اس پہ گورنر دستخط کرے گا تو وہ قانون بنے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. اس کے بغیر وہ کام مکمل نہیں ہوگا. اچھا یہ تو ہے جدید ریاست میں, لیکن جو میں کہہ رہا تھا کہ ماضی میں ایسا ہوتا تھا, تو ماضی میں جیسے آج وزیر اعلیٰ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں نا, تو جہاں پہ خلافت ہوتی ہے
وہاں پر خلیفہ مختلف لوگوں کو گورنر بنا کر بھیج دیتا ہے صوبوں میں. تو وزیر اعلیٰ طرح کے مکمل اختیارات گورنر کے پاس ہوتے ہیں نظام خلافت میں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ ایسے خلیفہ کے بعد یس سر. گورنر کے پاس اختیارات ہوں گے. ہاں جی، یعنی جیسے اوپر عمران خان کے پاس اختیار ہے، نیچے صوبے میں عثمان بزدار، مراد علی شاہ اور اس طرح وہ محمود خان کے پاس اختیار ہے. تو ایسے ہی جہاں پہ خلافت ہوتی ہے تو اوپر خلیفہ کے پاس اختیار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو نیچے ہے وہ گورنر صوبوں کو مینج کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یس سر. اچھا، گورنر کے ساتھ جیسے ضلع ہے، ضلعوں کو کون مینج کر رہا ہے؟ تو اس وقت ضلعوں میں متولی ہوتے تھے، نگران ہوتے تھے، جو اس علاقے کو پورے کو یا اس شہر کو، اس قصبے کو یا اس دیہات کو دیکھ رہے ہوتے تھے، جو کہ ان کا مرکز ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی یہاں تک؟ یس سر. جی کوئی سر. کنفیوژن، کوئی اور سوال؟ نو سر. نو سر. سر یہ جو متولی ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ متولی کو انگلش میں ویسے تو اس کا لٹرل میننگ تو بنتا ہے گارڈین. پیپر لکھنا اردو میں ہے سر، انگلش ضرور. متولی اردو میں بھی کسے کہتے ہیں؟ متولی اردو میں بھی کسے کہتے ہیں؟ یس کہ سر، کیسے سمجھ نہیں لکھتے آیا ہیں؟ اس لیے انگلش میں پوچھا. نہیں سر، اردو کہتے کسے ہیں؟ کہتے کسے ہیں؟ سر میرا ایک سوال تھا. گارڈین. اوکے سر. ہاں جی ذیشان. سر اگر ہم سر موجودہ میں دیکھیں سر، تو سر متولی کو ہم سر ڈی سی او سے ریلیٹ کریں گے یا سر جو ضلع ناظم جو بنتا ہے سر وہ سر ہم اس سے ریلیٹ کریں گے؟ اصل میں اصولاً تو ضلع ناظم اور ڈی سی او کو ملا کر اکٹھے جو اختیار ہیں اسے ہم متولی سے ریلیٹ کریں. سر وہ پھر منسٹر ہوگا کوئی؟ نہیں، منسٹر نہیں ہوگا، وہ یہ کہہ لے کہ پورے ضلع کا مالک ہوگا. لیکن سر ایسا ہوتا اب کی حکومت میں کون سا ہے؟ یعنی اب جو حکومت دور حکومت اب سر وہ اب تو سر ڈی سی او کے پاس اختیار آتا ہے نا سر، کیونکہ ضلع نہیں، اس میں تو صرف ضلع لیول کے ہیں نا. ڈی سی او کے پاس ضلع کے ہوتے ہیں اور اے سی کے پاس اسسٹنٹ کمشنر، اس کے پاس تحصیل کے ہوتے ہیں. جی سر. ہاں جی. تو اسی طرح کمشنر کے پاس ڈویژن کے ہوتے ہیں. سر وہ پھر کمشنر زیادہ اسٹرانگ ہوا نا، کیونکہ سر اس کے پاس پورے ڈویژن کے اختیارات ہیں. ڈیفینیٹلی. کہ سر متولی اس کے ساتھ نہ ریلیٹ کرے گا؟ ڈیفینیٹلی کمشنر زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. نہیں، کیونکہ کمشنر کی باؤنڈری بڑی ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹی باؤنڈری میں تعینات ہوتا بندہ. ٹھیک ہوگا سر. یعنی یہ وہ ہوتا ہے جو اندر کی خبر لے کے آتا ہے سر، یہ اس کو متولی کہتے ہیں؟ نہیں یار، یہ آپ اس کو ایسے دیکھیں نا کہ جب کوئی بھی چیز کرنی ہے، بنانی ہے، تو ایک اوپر ہوتا اور پھر اس کے بعد نیچے تقسیم ہوتی ہے. جی سر. سب ڈویژن یعنی یہ سب ڈویژن ہے. اب یہ کہہ لیں کہ سب سے اوپر ہے پوری ریاست میں آ گیا خلیفہ. جی سر. ٹھیک ہے. اور ریاست کے بعد نیچے آ گیا گورنر سر. گورنر. ٹھیک ہے. اب گورنر کے بعد آگے نیچے مختلف جو شہر ہے، ان شہروں میں کون ہے؟ ان میں ہر شہر میں متولی ہے. ٹھیک ہے. سر وہ ڈی سی او سے ریلیٹ کرتا ہے نا یہ ہر شہر کا؟ بیٹے کہہ لیں، لیکن اس کے پاس اختیارات ڈی سی او سے زیادہ ہوتے ہیں. اوکے سر. ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہے جی، اور کوئی سوال؟ ہو سر. سر میٹنگ ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا، دوبارہ کنیکٹ ہوگی. اچھا چلیں پھر اسے آپ جو ریکارڈنگ ہے اسے بند کر دیں. جی بات کر لیتا ہوں. اور